بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ سلطان محمد ثانی جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 833 ہجری بمطابق 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1481 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آل عثمان کے سلسلہ سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے شہرت ملی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث ہوا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 18 فروری 1451 عیسوی کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل و انصاف دونوں صفات بیک وقت موجود تھیں۔ سلطان محمد فاتح کو مختلف زبانوں میں مہارت حاصل تھی اور کتب تاریخ کا مطالعہ کا خاص شغف ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ، جسے ناقابل تسخیر شہر کہا جاتا تھا، فتح کرنے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے اقتدار میں آتے ہوئے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ فوج کی تنظیم نو بھی کی اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحہ سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ فتح قسطنطنیہ تھی۔ سلطان جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلہ میں بہت سے عوامل اس کے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بیزنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسرے سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں تاکہ بیزنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر پر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے اہم اور مرکزی قلعہ کو منہدم کر دے جو عرصہ سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں بیزنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے شہر کی بنیاد پڑی یہ بیزنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ جب مسلمانوں نے بیزنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلم خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین ہوگا اور وہ لشکر بہترین ہوگا۔ اس کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ سلیمان بن عبد المالک کے دور میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بیزنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ ہی اس کی دفاعی پوزیشن کا کچھ زیادہ نقصان پہنچ سکا۔ اس کے بعد عثمانی سلطانوں نے بھی بہت کوشش کی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے، جن میں قابل ذکر نام باجزید اول اور سلطان مراد ثانی کے ہیں۔ سلطان مراد ثانی کی حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کے صفوں میں فتنہ فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوشش میں مصروف رہا اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے جس پر وہ بہت زیادہ حریص تھا غافل رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کو فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا۔
اور اسی دور سے وقتاً فوقتاً بیزنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپکلش جاری رہی۔ وہ ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلہ میں اس سے پہلے عثمانی خلفاء کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے آگاہ بھی تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے کی جاتی رہیں۔ اس لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے وہ شریعت اسلامیہ کے التزام کی محبت پر پروان چڑھا اور تقویٰ، علم و علماء کی محبت اور علوم کی نشر و اشاعت کے جذبہ جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ اس کا انتہائی اعلیٰ دینی جذبہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا، اور یہ تربیت اس کے والد کی توجہات کا نتیجہ تھی جو اسے بچپن سے ہی میسر تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبہ میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.25 ملین سپاہی تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کی تدریب اور ٹریننگ میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ طرح طرح کے سپاہیانہ فنون کو تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکے۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کو معنوی تیاری یعنی کہ روحانی تیاری کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان نے تنگ نائے باسفورس کی یورپی کنارے پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان بایزید کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ رومیلی حصار قائم کیا۔ بیزنطینی فرمان روا نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ خطیر رقم لے لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کرے، لیکن سلطان قلعہ بنانے پر مصر رہا کیونکہ وہ اس جگہ کی عسکری اہمیت سے واقف تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا تو یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک لیتی تھی، اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھیں باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جس میں سے توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس اوربان کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائیں۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ توپوں کے ساتھ ساتھ سلطان نے بحری بیڑے کا اہتمام کیا۔ سلطان عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئیں ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ فتح قسطنطنیہ کرنے سے پہلے سلطان نے مختلف ممالک سے معاہدے کیے، ان سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے لیے بے تحاشا دولت کی پیشکش کی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب بیزنطینی فرمانروا کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ ہر صورت میں شہر لینے کے لیے پرعزم ہیں، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقہ کے مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈاکس فرقہ والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کے شدید اختلافات تھے، لیکن بیزنطینی فرمانروا نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپائے روم سے درخواست کی۔ بیزنطینی فرمانروا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈاکس کلیسا کو اتحاد بین النصارہ کی خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈاکس فرقہ والے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔
الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا، جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈاکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شاہ اور بابا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیار بیزنطین میں لاطینی جبہ کو دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ترکوں کے امامے دیکھیں۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مارمورا اور شاک جری کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا، اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا، جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کر دیا جاتا اور جہاز آسانی سے اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راستہ بند ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مارمورا سے لے کر شاک زری تک چلی جاتی تھیں۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کے درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فٹ اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی۔ رہی باہر والی فصیل تو اس کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے، حصون اور فصیلیں عطا کر دی تھیں کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے مکمل معلومات رکھتا تھا، اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے، اور خود جا کر شہر اور اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈرانوپول اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستہ کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کی قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی ہو۔ ایڈرانوپول سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلہ پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھے۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیت قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھیں پڑھ کر سنائیں، اور ان احادیث کا بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی۔ اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹس کی صورت میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹس میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزرو کے طور پر متعین کیا گیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئی۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ بھی تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اسے شہر کے مین دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھیں۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا، لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زری تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ بحر مارمورا میں عمرا کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو۔ بیزنطینیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دی، فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کی ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور شہر کے دفاع کرنے والے بیزنطینی فوجوں کے درمیان جنگ میں کوئی چیز مخیل نہ ہو سکی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی۔ عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ توپ خانہ کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ چکے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان جگہوں کو بھر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنیوا سے جو امداد آئی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کے سپہ سالار جسٹین کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 700 رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے
اور جسٹین کو شہر کے دفاع کرنے والی پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ عثمانی بحری فوج نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کی جس نے شاخ زری کو ناقابل عبور بنا دیا تھا اور کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ عثمانی فوج کی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری تھا کہ شاہ قسطنطین نے سلطان محمد فاتح کے ساتھ مذاکرات کی ٹھانی۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سر فہرست ہے۔ بیزنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور اس کے شہریوں کو اس گرداب بلا سے نکالے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے عوض مال و دولت، اطاعت اور کئی دوسری طرح سے پیشکش کی، لیکن سلطان نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دے۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی کلیسا سے تعرض نہیں کریں گے۔ سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی یعنی قسطنطنیہ کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال، جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ ابنائے شاخ زری چونکہ بیزنطینی بحریہ کے قبضے میں تھی اس لیے یہ محاصرہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملے کر رہے تھے۔ ینگجری فوج کی شجاعت اور بہادری دیدنی تھی۔ توپ کے ہر گولہ کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانہ نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا۔ فوجی اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوج سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمن ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ دونوں طرف کے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا اختتام کیسا ہوگا۔ مغربی فصیل میں پڑنے والے شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی۔ نیزہ زنی اور رال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ 18 اپریل کے 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے، عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچنے پائے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے پھرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بیڑوں کے درمیان جاری جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو۔ اگر تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو خود ڈوب کر مر جاؤ، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجتاً سلطان آگ بگولا ہو گیا، اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ امیر البحر، جس کا نام بالتا اوغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگا لیتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر پر ہو۔ میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں صرف کر دیں، لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ گئی۔ امیر البحر کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئی۔ اس نے اپنے عمامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتح سمجھ گیا کہ امیر البحر بے قصور ہے۔ اس سے درگزر کیا، صرف معزولی پر اکتفا کیا اور باتا اوغلی کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانیہ بحریہ کا امیر مقرر کر دیا۔ عثمانی بحریہ کی ناکامیوں کا اس بات میں بہت عمل دخل ہے کہ سلطان کے بعض مشیروں میں، جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام سر فہرست ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے خیال دل سے نکال لے اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضہ کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر لے اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ لیکن سلطان فتح کی کوشش پر مصر رہا اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کراتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاخ زری میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہا۔ شاخ زری کی طرف سے فصیلیں کچھ زیادہ بلند نہیں تھیں۔ سلطان چاہتا تھا
کہ کسی صورت جہاز شاخ زری میں پہنچ جائیں تاکہ مغربی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کی فوج تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کی سمت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان نے بے مثال جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکاک کے بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے سے کھینچ کر شاخ زری تک لے جایا جائے، لیکن پوری احتیاط سے تاکہ جنیوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کر دیں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنے جنگی مشیروں کو بلایا، ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح کس سمت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کو داد دی۔ اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جٹ گئے اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکیں اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام یہ تھا کہ بلند ٹیلوں کی ڈھلوانوں پر جہازوں کو آگے لے جانا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کے زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرح سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زری کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کے حکم میں اتار رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا، اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔ اس سے کمال فراست اور کام کرنے کی کمال استعداد کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمانیوں کو رب قدوس نے بے مثال فراست، کمال مہارت اور عظیم ہمتوں سے نوازا تھا۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ عثمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے شاخ زری میں اتر آئے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کا چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت افزا اور حوصلہ بخش اور ہیبت ناک ہوگا۔ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا ہے اور وہ اٹھتی موجوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ پھر یہ کریڈٹ سلطان کی ہمت، کمال دیانت اور بلند ہمتی کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر قیمت پر اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے یہ منصوبہ تشکیل دیا۔ نیز عثمانی سلطنت کے انجینئرز اور کام کرنے والے بہت سے ہاتھوں کو جاتا ہے، جنہوں نے پورے جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زری میں ہر طرف عثمانیوں کے فلک شگاف نعروں، ایمان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہ کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ ایک بیزنطینی مورخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، ہم نے اس طرح کا معجزہ نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بارے میں سنا۔ محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کی بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر چلایا۔ اس کارنامے کی وجہ سے محمد ثانی سکندر اعظم سے بھی سبقت لے گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگیں۔ یہ افواہ بھی عام ہو گئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ اسلامی جہازوں کی شاخ زری میں موجودگی کا شہر کے دفاع کرنے والی فوج کے مورال پر بہت برا اثر ہوا اور ان کی معنوی روح یعنی کہ جذبات کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ دوسری طرف کی فصیلوں کا دفاع کرنے والی فوج کو شاخ زری کی فصیل کی طرف متعین کیا جائے تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملے کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ تو 100 فوجوں کی تقسیم نے دوسری فصیلوں کے دفاع کو متاثر کر دیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے شاخ زری میں عثمانی بحریہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کئی تدبیریں کی، لیکن اس کی جاں فروشانہ کوششیں جن کو عثمانی فوج وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتی تھی کارگر ثابت نہ ہو سکی اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں پر مسلسل گولہ باری کی اور کمندیں ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بیزنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شگاف کو بھرنے میں جٹ گئی۔
مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو پھاندنے کی جب کوشش کی جاتی اسے ناکام بنا دیا جاتا۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دی، جس کی وجہ سے محصورین کی مشقت، تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ وہ دن رات مشغول رہے اور کافی حد تک پریشان رہے۔ عثمانیوں نے باسفورس اور شاک جرین کے قریبی ٹیلوں پر توپیں نصب کر دیں تاکہ بیزنطینی جہازوں اور ان کی مددگار جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاک جرین باسفورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قسطنطین، اس کے مددگاروں، مشیروں اور نصرانی سرداروں نے اپنے شہر میں ایک میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کے شرکاء نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نصرانی لشکر آ جائے اور محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحہ تک مقابلہ کرے گا اور اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تاکہ شکست کی صورت میں اس کا مدفن اپنی رعایا کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا، اس شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا، لہذا شرکائے مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دیں کہ میں شہر چھوڑ کر نکل جاؤں۔ الغرض قسطنطین نے وفود بھیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی۔ یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے لیکن نامراد واپس آئے اور محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ مل سکی۔ اسی دوران عثمانیوں نے ایک نفسیاتی حملہ کیا۔ سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملوں کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی ہو۔ عثمانی فوجوں نے فصیلوں پر حملوں کی کارروائی اور کمن ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری اور اصرار و قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے شاہ قسطنطین کی فوجوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی کی طرح گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرق آب ہوا۔ دوسرے جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے نکل بھاگے اور غلطہ کی فصیل کی جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج کے بری حصہ نے بجلی کی تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور نصرانی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح رات دن بغیر کسی وقفہ کے بری اور بحری علاقوں پر حملے کرتا رہا اور آگ پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہ کر سکیں۔ اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور، مردہ اور ان کے اعصاب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے اور ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنا چکا تھا۔ محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں پر چھایا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اس بلا ناگہانی سے نجات کس صورت میں حاصل ہوگی، کیا اس عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کر سکیں گی۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ شاہ قسطنطین نے مجبوراً دوبارہ مجلس سے مشاورت منعقد کی۔ ایک نصرانی سپہ سالار نے تجویز یہ دی کہ عثمانیوں پر ایک سخت حملہ کیا جائے اور بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ یہ مجلس مشاورت قائم تھی اور مختلف تجاویز پیش ہو رہی تھی کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا کانفرنس میں آ گھسا اور شرکاء کانفرنس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لیکونیس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا۔ قسطنطین نے کانفرنس ختم کر دی، چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی محافظ فوج کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ رات گئے تک جنگ جاری رہی اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلی گئی۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے ایک غیر متوقع حملہ کیا۔ شہر میں گھسنے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعہ کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعہ کو زروں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو فصیل سے سر نکالتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعہ کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والے کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعہ کو باب رومانوس کی فصیل کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک سپہ سالار بھی تھا تاکہ وہ اس متحرک قلعہ کی راہ روکیں اور اسے فصیل سے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کریں۔ عثمانی اسے فصیلوں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے اور متحرک قلعہ والوں اور فصیلوں پر موجود نصرانی فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ مارکا کارزار خوب گرم ہوا۔ مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعہ میں زندہ تھے فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی۔ قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی، لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش باری کی حتیٰ کہ اس کے قلعہ پر بھی اثر ظاہر ہوا۔ متحرک قلعہ آگ پکڑ گیا اور اپنے قریب بیزنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس قلعے میں جتنے دفاع کرنے والے سپاہی تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔
فاتح جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا اور اس میں سختی برتی گئی، حتیٰ کہ بیزنطینی تھک ہار گئے۔ محمد فاتح اور قسطنطین کے درمیان آخری بار مذاکرات بھی۔ محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اس لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا، اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ خود اس کے اہل خانہ، عوان و انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے۔ شہر میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگوں کو اختیار دیا جائے گا، چاہیں تو اس شہر میں رہیں، چاہیں تو چلے جائیں۔ جب یہ خط بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس کی مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو جواباً خط میں لکھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا ہے، میں سلطان کو بخوشی جزیہ دوں گا۔ رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے پایہ تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ خط جب سلطان محمد فاتح کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اچھا بہت جلد قسطنطنیہ کے تخت میری ملکیت ہوگا یا یہ شہر میرا مدفن بن جائے گا۔ سلطان محمد فاتح نے شورا مجلس کا اہتمام کیا جس میں مشیر، سپہ سالار، فوج اور علماء و مشائخ سب شریک ہوئے۔ سلطان نے حاضرین مجلس سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور مشورہ دیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے محاصرہ اٹھا لینے کا مشورہ دیا۔ ان لوگوں میں سلطان کا وزیر خلیل پاشا پیش تھا۔ پاشا نے کہا کہ ہمیں محاصرہ اٹھا لینا چاہیے اور اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خون ریزی سے اجتناب کرنا چاہیے اور مسیحی یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی اور باتیں بھی کہیں۔ کہا جاتا ہے کہ در پردہ خلیل پاشا بیزنطینیوں سے ملا ہوا تھا اور ان کو بچانا چاہتا تھا۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے فتح تک حملہ جاری رکھنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہمیں یورپ اور یورپ کے فوجیوں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فتح کو مکمل کرنے کے لیے سپاہ میں جوش و ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا جہادی جذبہ پست ہو۔ یہ رائے ایک بہادر سپہ سالار کی تھی جس کو کئی دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ان کا نام زنوش پاشا تھا۔ یہ البانی النسل تھے جو پہلے نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوج کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطعاً محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے برعکس خلیل پاشا کا یہ کہنا تھا کہ مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی اور ہم سے فتح قسطنطنیہ کا انتقام لے گی۔ لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا وہی لاطینی ممالک جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں؟ کیا بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زنی اور چور چکاری کے کچھ نہیں کر سکتے؟ الغرض اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ حملہ ہوگا اور مسلمان فوج کسی بھی صورت واپس نہیں جائے گی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کئی مہینوں کے محاصرے کو ایسے ہی ختم نہیں کیا جائے گا، اب یا تو شہر کو فتح کیا جا سکتا ہے یا میری قبر یہیں بنائی جائے۔ اس میٹنگ کے بعد سلطان نے لشکر کے سینئر افراد کو بلایا اور انہیں آخری ہدایات دیں، پھر ان سے مخاطب ہوا اور کہا، جب ہمارے ہاتھ پر قسطنطنیہ کا شہر فتح ہو جائے گا تمہارے حق میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عزت و فضیلت کی پیش گوئی کی تھی ہمارا مقدر ٹھہرے گی انشاءاللہ۔ اپنے جنگجو بیٹوں کو فرداً یہ بات پہنچا دو کہ یہ عظیم کامیابی جو عنقریب ہمیں حاصل ہو جائے گی اسلام کی قدر و منزلت کو بڑھا دے گی۔ اس لیے ہر سپاہی پر لازم ہے کہ وہ اپنی روشن شریعت کی تعلیمات کو اپنا نصب العین بنا لے، کسی سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہو۔ سنو، کلیساؤں کی بے حرمتی سے اجتناب کرنا، عبادت گاہوں کا تقدس مجروح نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، مذہبی رہنماؤں، کمزوروں اور بچے عورتوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے چھوڑ دینا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلا، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کریم نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی اور عین وقت پر مہر کی وہ بارش نازل فرما دی ہے کہ جس سے گرد و غبار چھٹ جائے گا اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ بروز منگل 20 جمادی الاول 1435 عیسوی کو صبح 1 بجے شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایات تو پہلے ہی مل چکی تھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے وسیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر خوف و ہراس طاری ہوا اور کئی کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجنے لگے۔ پروگرام جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا کے مطابق بحری اور بری حملے نے ایک ہی ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ احساس سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے اس جان فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا
لیکن وادی نیکوس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اس دستہ کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدمہ الجیش نصرانیوں اور شہر کی فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا مہ برسا رہا تھا، اور کسی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بیزنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ گیا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں ایک تازہ دم دستہ تھا۔ آخرکار تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا۔ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیلوں تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیلوں کے ساتھ کھڑی کر دی، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی اور نصرانی کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کے مسلسل زوردار جنگ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے۔ جس طرح بڑی لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئے جذبوں کے حامل جنگ میں اپنا حصے لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری تھی اور خوب زور کا رن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باب ایڈرونپول کے پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اس جگر سوزی سے برسرے پیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو گیا، اور بالآخر یہ نصرانی بادشاہ جوان مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قسطنطین کی موت سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبہ میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے، اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ کے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشیوں اور دشمنوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہونے کی لذت کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلطان محمد فاتح کلیسا آیا صوفیہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بشپ اور وہ راہب بھی تھے جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسا کے دروازے پر پہنچا تو کلیسا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا کہ لوگوں سے کہو پرسکون رہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور اطمینان سے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسا کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فاتح کے عفو و درگزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسا مسجد ہے اور آنے والے جمعہ کی نماز اس میں ادا کی جائے گی، لہٰذا ضروری تیاری کر لی جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں اور سلیبوں کو اتار دیا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ خطیب کے لیے ممبر بنایا گیا۔ کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا عمل اس لیے جائز تھا کہ شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا تھا اور اسلامی شریعت میں اس کا یہی حکم ہے، اور اس طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے شہر فتح کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے واسع زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔